بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ کئی دہائیوں سے غیر احمدی علماء کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے واقعے کو صریح کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے جان بوجھ کر اس دعائے مباہلہ کے چیلنج سے منسلک کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں جو کہ حضرت مرزا صاحب نے مولوی ثناء اللہ امرتسری کو دیا تھا۔ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں بارہا یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشتہار 15 اپریل 1907 کو مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے نام سے شائع فرمایا تھا، وہ دعائے مباہلہ کا اشتہار تھا، نہ کہ یک طرفہ بد دعا کا۔ اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے بالمقابل بد دعا نہ کی، یعنی مباہلہ کرنا منظور نہ کیا، اس لیے عملاً مباہلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ حقیقت بھی جماعت احمدیہ کے لٹریچر اور تقاریر میں بیان کی جاتی ہے کہ کوئی مخالف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی تحریر سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے ثناء اللہ کے متعلق حضور کی زندگی میں مرنے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس کے بالمقابل غیر احمدی علماء اور ان کے چیلے چاند تھے جن کو سچ بولنے سے اللہ واسطے کا بیر ہے، وہ اپنی کتابوں، تقاریر اور اپنی ویڈیوز میں بار بار نہ صرف حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں بلکہ اس طرح کا غلط تاثر پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے ایک یک طرفہ بد دعا مولوی ثناء اللہ کے خلاف کی تھی جو کہ نعوذ باللہ ان پر الٹی پڑ گئی۔ ان علماء سو کی اکثریت تو سرے سے یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتی کہ حضرت مرزا صاحب کا 15 اپریل 1907 والا اشتہار دعائے مباہلہ تھا۔ Because Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, he died with a severe diarrhea. Right. And the reason for that was that Maulana Sana'ullah Amritsari, who always used to be on his case, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was fed up with his attitude and with his behavior. And so finally he wrote him a letter and he published it as a poster as well, in which Mirza Ghulam Ahmad Qadiani said that if I am an imposter, then I should die as a result of cholera. Okay. Cholera means a combination of vomiting and diarrhea. Or something severe for the people to know that I am an imposter. And if I am not an imposter, then Maulana Sana'ullah Amritsari should die in his presence, and if he is an imposter, then he should die in his presence. And then he said that you can do whatever you like and you can publish this poster, and which was made public. یہ آپ نے سارا بیان سن لیا جس میں شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں وہ دعا کرتا ہے اللہ سے۔ یہ کوئی دعائے مبالغہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ مبالغہ کرتے، دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے اور جو جھوٹا ہے اس کو سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے، اور ہلاک بھی کرنا ہے تعاون یا حصے کی ماری سے۔ لیکن اگر کوئی مولوی سے دعائے مباہلہ تسلیم کر بھی لے تو پھر بھی وہ عوام الناس کو بے وقوف بنانے کی خاطر واقعات کو اس طرح سے توڑتا اور مروڑتا ہے کہ گویا مولوی ثناء اللہ نے چونکہ مباہلہ قبول کر لیا تھا اس لیے حضرت مرزا صاحب پر وہ مباہلہ الٹا پڑ گیا۔ ایک پیپر کی فوٹو کاپی ہے جو انٹرنیٹ سے ہم لوگ نکالے ہیں، مجموعہ اشتہارات، تو اب انہیں ایک مباہلے کے لیے چھاپا، اپنے خود کے پیپر میں چھاپا، کیا بول کے، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کالرا کی موت دے دے۔ کالرا ایک بیماری ہوا کرتی تھی، اب ختم ہو چکی ہے، مجھے کالرا کی موت دے دے، اور اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تو اسے اس سے برباد کر دے۔ ناظرین کرام، دونوں فریقین یعنی جماعت احمدیہ اور اس کے مخالفین کے دعاوی اور ان کے ثبوت کا اگر کوئی شخص پوری دیانتداری سے جائزہ لے تو یہ حقیقت فوراً ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ جن تحریری ثبوتوں کے بل بوتے پر یہ دعویٰ پیش کرتی ہے کہ مولوی ثناء اللہ
حضرت مرزا صاحب کے دعائے مباہلہ کے مقابلے سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تحریریں غیر احمدی علماء کی کتب اور تقاریر میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ جماعت احمدیہ کا لٹریچر بڑے کھلے انداز میں یہ دعویٰ پیش کرتا ہے کہ جب حضرت مرزا صاحب نے مباہلہ کا چیلنج مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیا تو مولوی صاحب نے اس کا جواب 19 اپریل اور 26 اپریل 1907 کے رسالہ اہل حدیث میں درج کرنے کے بعد حضرت مرزا صاحب کے دعائے مباہلہ کو نامنظور قرار دے دیا تھا، لہٰذا وہ مباہلہ کالعدم ہو گیا تھا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ غیر احمدی لٹریچر اور تقاریر حضرت مرزا صاحب کے اس اشتہار سے تو بھرا پڑا ہے، مگر کسی ایک جگہ بھی نہ تو یہ غیر احمدی علماء یہ راز اگلتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی اس تحریر کا کیا جواب دیا تھا، اور نہ ہی اس بات کے اقراری ہیں کہ مولوی صاحب نے اس مباہلہ سے فرار اختیار کر لیا تھا۔ ان غیر احمدی علماء کی تقاریر اور جماعت مخالف لٹریچر مرزا صاحب کی اس آخری فیصلہ والی تحریر کے بعد فوراً ہی چھلانگ لگا کر سیدھا مئی 1908 میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جن دو تحریروں کو بنیاد بنا کر جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب دعائے مباہلہ کے مقابلہ سے بھاگ گئے تھے، ان دونوں تحریروں کے بارے میں غیر احمدی ملا اور ان کا لٹریچر بالکل خاموش ہے۔ ناظرین کرام، مولوی ثناء اللہ صاحب کوئی عام مولوی تو نہیں تھے، ان کا تو اپنا ہفتہ روزہ اخبار اہل حدیث جماعت کی مخالفت میں پیش تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مولوی ثناء اللہ جیسا چاق و چوبند ملا جو کہ بات کو بتنگڑ بنانے کا ماہر تھا، وہ حضرت مرزا صاحب کی اتنی سخت تحریر کو بالکل ہی گول کر جائے؟ آخر مولوی صاحب نے کچھ تو حضرت صاحب کی اس تحریر کا جواب دیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ تم ملا مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس جواب کو 100% عوام الناس سے چھپا لیتے ہو؟ ناظرین کرام، ذرا سوچئے کہ آخر اس حقیقت کی کوئی تو وجہ ہوگی کہ یہ تمام غیر احمدی مولوی حضرات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ اشتہارات کو تو لہرا کر عوام الناس کو دکھلاتے ہیں، مگر مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ہفتہ روزہ اخبار اہل حدیث جس میں اس نے مرزا صاحب کی اس تحریر کا جواب شائع فرمایا تھا، اس کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کے سامنے وہ اصل تحریریں پیش کرتے ہیں جو کہ یہ مولوی حضرات آپ سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ خوف خدا سے آری یہ مولوی حضرات شاید یہ خیال کرتے ہوں گے کہ وہ مولوی ثناء اللہ کے اخبار اہل حدیث کو عوام الناس سے چھپا کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے، مگر آئیے اس اخبار اہل حدیث کو دیکھیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ حق کس طرف ہے اور جھوٹ کے گند پر کون منہ مار رہا ہے۔ آئیے اور خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے کہ آیا مولوی ثناء اللہ نے حضرت مرزا صاحب کی آخری فیصلہ والی تحریر کو یک طرفہ دعا گردانا تھا یا اسے دعائے مباہلہ سمجھا تھا؟ ناظرین کرام، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اصل ثبوت تو وہ ہوتا ہے جو کہ مخالف کے سامنے اس کے اپنے گھر سے پیش کیا جائے۔ آئیے ہم بھی ان کذاب مولویوں کے کذب کا بھانڈا مولوی ثناء اللہ کی اپنی تحریروں سے پھوڑتے ہیں۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے 19 اپریل اور 26 اپریل 1907 کے اخبار اہل حدیث میں مفصل طور پر اس خط و کتابت کا ذکر فرمایا تھا جو کہ ایڈیٹر الحکم اور مولوی صاحب کے درمیان ہوئی، اور اس تلخ حقیقت کو یہ مولوی حضرات اپنی خفت چھپانے کی غرض سے عوام الناس کے سامنے پیش کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان تحریرات کو پڑھنے کے بعد ایک بات آپ پر واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ
کہ مولوی ثناء اللہ صاحب عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ گیدڑ بھبکی تو دے رہے تھے کہ وہ مرزا صاحب کے بارے میں یہ قسم کھانے کو تیار ہیں کہ وہ مرزا صاحب کو جھوٹا اور مفتری خیال کرتے ہیں، مگر وہ کسی طور پر بھی حضرت مرزا صاحب کے مقابلہ میں موقت بعذاب قسم یا مباہلہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مولوی صاحب کی یہ دونوں تحریریں پڑھ کر یہ بات چڑھتے سورج کی طرح بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ عوام کی جوتیوں سے بچنے کے خوف سے گرجنے کی کوشش تو کرتے تھے، مگر خدا کے شیر حضرت مرزا صاحب کے سامنے بھیگی بلی بن کر اور دم دبا کر بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، مولوی ثناء اللہ کے یہ دونوں اخبار اہل حدیث کے شمارے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جہاں تک دونوں فریقین یعنی حضرت مرزا صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب کا تعلق ہے، وہ حضرت مرزا صاحب کی جانب سے لکھی گئی آخری فیصلہ والی تحریر اور چیلنج کو دعائے مباہلہ ہی سمجھتے تھے۔ اخبار اہل حدیث 19 اپریل کے سر ورق پر یہ تحریر پڑھ لیجئے۔ لکھا ہے، مباہلہ کے واسطے مولوی ثناء اللہ امرتسری کا چیلنج منظور کیا گیا۔ پھر اسی صفحہ کے نیچے یہ معذرتی نوٹ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف سے درج ہے۔ میں سفر سے آیا تو 12 اپریل کا اخبار مرتب تھا اور مرزا صاحب کو مباہلہ کا جواب جلد دینا تھا، اس لیے 19 کا بھی اسی ہفتہ تیار کیا گیا۔ اسی طرح اخبار کے صفحہ نمبر 4 پر یہ لکھا ہے، افسوس ہے میں نے تو قسم کھانے پر آمادگی کی ہے مگر آپ اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اس بات کا چوتھا ثبوت کہ دونوں فریقین حضرت مرزا صاحب کی اس آخری تحریر کو دعائے مباہلہ ہی گردانتے تھے، یہ ہے کہ اخبار اہل حدیث جو 26 اپریل 1907 کو شائع کیا گیا، اس کے صفحہ نمبر 3 پر مولوی صاحب نے لکھا، کرشن جی نے خاکسار کو مباہلہ کے لیے بلایا۔ مولوی صاحب چونکہ مولوی تھے اس لیے حضرت مرزا صاحب کو اکثر کرشن جی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اخبار اہل حدیث کے 26 اپریل کے شمارہ کے صفحہ نمبر 5 پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی آخری فیصلہ والی تحریر کے بارے میں لکھا، اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی اور بغیر میری منظوری کے اس کو شائع کر دیا۔ ناظرین، اگر حضرت مرزا صاحب کی آخری فیصلہ والی تحریر دعائے مباہلہ نہیں بلکہ محض یک طرفہ بد دعا تھی جیسا کہ یہ مولوی لوگ جھوٹ بکتے ہیں، تو پھر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ شکایت کیوں کی کہ مجھ سے منظوری نہیں لی گئی؟ ناظرین، اس بات کا ایک مزید ثبوت کہ دونوں فریقین حضرت مرزا صاحب کے چیلنج کو مباہلہ کا چیلنج ہی سمجھتے تھے، یہ ہے کہ لفظ مباہلہ کا استعمال سے مولوی صاحب کے دونوں اخبارات کے صفحے بھرے پڑے ہیں۔ چنانچہ مولوی صاحب کے 19 اور 26 اپریل کے شمارہ میں لفظ مباہلہ 1 یا 2 دفعہ نہیں بلکہ 20 دفعہ تحریر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر دعائے مباہلہ زیر بحث ہی نہیں تھی تو پھر لفظ مباہلہ کو اس کثرت سے طرفین نے استعمال ہی کیوں کیا؟ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ان 2 اخبارات کی تحریریں پڑھ کر جہاں یہ بات آپ پر مکمل طور پر واضح ہوئی ہوگی کہ حضرت مرزا صاحب کے چیلنج کو دونوں فریقین دعائے مباہلہ کا چیلنج ہی سمجھ رہے تھے، وہیں یہ بات بھی آپ کو اب تک یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تماشبین مولوی حضرات مولوی ثناء اللہ صاحب کے ان دونوں اہل حدیث کے شماروں کو عوام الناس سے کیوں چھپاتے ہیں۔ دغا بازی کی حد ہے کہ ایک صاحب نے 300 سے زائد صفحہ کی ایک کتاب لکھ ماری، اس میں حضرت مرزا صاحب کی آخری فیصلہ کی پوری تحریر بھی درج کر دی، مگر ان صاحب نے اتنی ضخیم کتاب میں بھی مولوی ثناء اللہ کے ان دونوں شماروں کا ذکر تک نہیں کیا۔
ناظرین کرام، اب یہ جاننے کے بعد کہ حضرت مرزا صاحب دعائے مباہلہ کے ذریعہ فیصلہ چاہتے تھے، جبکہ مولوی ثناء اللہ صاحب محض سادہ قسم یا حلف کے بہانے عوام کو بے وقوف بنانے کے ساتھ ساتھ راہ فرار بھی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے اپنے اہل حدیث کے ان دو شماروں کے مطابق مولوی صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی اس دعائے مباہلہ کی درخواست کو قبول کیا یا نہیں، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دونوں فریقین کی منظوری کے بغیر مباہلہ وقوع پذیر ہوتا ہی نہیں۔ غیر احمدی ملاؤں کا یہ کذب کس حد تک یہودی علماء سے بڑھ کر ہے کہ وہ عوام الناس کو حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریر تو دکھلاتے ہیں جس کے آخر میں حضرت صاحب نے یہ لکھا تھا، بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں، مگر یہ مولوی حضرات یہ حقیقت عوام الناس سے چھپاتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی اس آخری فیصلہ والی تحریر کو 26 اپریل 1907 کے اخبار اہل حدیث میں مکمل طور پر حرف بحرف چھاپا اور پھر اس کے نیچے 7 عدد وجوہات حضرت مرزا صاحب کے اس چیلنج کو منظور نہ کرنے کی لکھنے کے بعد مزید یہ لکھا، اور یہ تحریر تمہاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ جب مولوی ثناء اللہ صاحب نے نجران کے عیسائیوں کی طرح عافیت اسی میں جانی کہ اللہ کے شیر یعنی حضرت مرزا صاحب کے سامنے نہ ٹھہرا جائے اور مولوی صاحب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو پھر جو کچھ بھی حضرت مرزا صاحب نے آخری فیصلہ والی تحریر میں لکھا تھا وہ تو خود بخود ہی کالعدم ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ امر آپ حضرات کے لیے یقیناً دلچسپی کا موجب ہوگا کہ مولوی ثناء اللہ کی ان تحریروں کو عوام الناس سے چھپانے کی شدید کوشش کے باوجود اسے ان مولویوں کی بدقسمتی سمجھیے کہ ان کے نزدیک نہایت مستند کتاب محمدیہ پاکٹ بک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ سچ مؤلف محمدیہ پاکٹ بک سے لکھوا دیا کہ مولوی ثناء اللہ نے 26 اپریل 1907 کے شمارے میں حضرت مرزا صاحب کی آخری فیصلہ والی تحریر کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ضرور تھا، وہیں اس حقیقت کا اقرار بھی خدائے بزرگ و برتر نے اسی مولوی سے کروا کے چھوڑا کہ مولوی ثناء اللہ نے اس دعا کو منظور نہیں بلکہ نامنظور کیا تھا۔ یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اتنا ہم سچ چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے اس مولوی کے قلم سے لکھوا دیا، کیونکہ اس تحریر کی موجودگی میں یہ علماء سوء اس شرمناک حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ واقعی مولوی ثناء اللہ نے حضرت مرزا صاحب کی اس تحریر کے مقابلہ سے راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ان دونوں اخبار اہل حدیث کا مکمل عکس الاسلام.org پر موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی ان تحریروں کو پڑھیں گے اور ضرور دوسروں کو بھی پڑھوائیں گے۔ مجھے یہ توقع بھی ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی تحریریں اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور پڑھنے کے بعد آپ ضرور ان کو پرنٹ کر کے اپنے ارد گرد موجود مولوی حضرات کو دکھلا کر یہ پوچھیں گے کہ آخر کیوں انہوں نے آپ سے اتنی بڑی بات چھپائی رکھی، اور اگر آپ اس مولوی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس سے ضرور یہ پوچھیں گے کہ آخر کیوں یہ مولوی صاحبان بے شمار واقعاتی جھوٹ صرف اس
ایک واقعہ سے متعلق بار بار بیان کر کے آپ جیسے بھلے مانس عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو علماء کرام کہلوانے کے شوقین یہ ملا حضرات عوام الناس کے سامنے کم از کم سچے اور صحیح واقعات تو بیان کرتے، اور پھر یہ فیصلہ عوام پر چھوڑتے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ آیا مولوی ثناء اللہ صاحب کے اس شرمناک فرار کے بعد حضرت مرزا صاحب کی وفات بابرکات کا اس مباہلہ کے چیلنج سے دور کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ مگر بدقسمتی سے آج کل کے علماء سو اپنا بندھن تو اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاتے ہیں، مگر جھوٹ کے گند کو منہ بھر بھر کر کھانے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان علماء یہود کے بھائیوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے سچ کو پہچاننے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔